والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم. محبت اور عزت کے ساتھ پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جس ہستی کو ہم نے سرنامہ خطاب بنایا ہے، عنوان بنایا ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت بلاغ و سلام. فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، حضور کا بظاہر سایہ نہیں گرتا تھا، لیکن چند ایک صحابہ ایسے تھے جنہیں دیکھ کر کے حضور کی یاد آ جاتی تھی، جنہیں دیکھ کر کے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی تھی. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو سایہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کا سایہ تھے، کیسے تھے جانتے ہیں آپ؟ حضور کی ہر عطا، حضور کی ہر سنت، حضور کا ہر رنگ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر، ان کی نظر، ان کا انداز، اگر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کسی پہ چڑھا ہوا تھا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ رسول اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے، انہوں نے اپنا مجاز ہی رسول اللہ کے مجاز میں گم کر دیا تھا. وہ سوچتے تو حضور کی طرح تھے، بولتے تو حضور کی طرح تھے، لوگوں سے ملتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ملاقات کرتے تھے. وہ فنا پھر رسول کی منزل پہ پہنچ چکے تھے. ان کے ایمان لانے کا واقعہ، جب وہ مکہ مکرمہ سے باہر تجارت کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک شخص ان کو بوڑھا آدمی ملا. اس نے کہا تم تیمی ہو، قبیلہ تیم سے تمہارا تعلق ہے؟ تو کہا ہاں میں تیم قبیلے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو کہا تم حجازی ہو، مکی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو؟ صدیق اکبر نے اس بات میں ہاں میں جواب دیا، کہا ہاں میں یہی ہوں. پھر انہوں نے اس یمن کے بوڑھے شخص نے چند شعر سنائے، چند شعر پڑھ کے سنائے اور پھر کہا ایک نصیحت کرتا ہوں. تو کہا کیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا آخری نبی مکہ مکرمہ میں چل بگر ہونے والا ہے اور تم اس کے خاص ساتھی بنائے جاؤ گے. میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا آخری نبی جب اعلان نبوت فرمائے تو تم اس پر ایمان لے آنا. اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس کی محبت اور اس کی رفاقت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب صدیق اکبر نے یہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جب وہ جیسے ہی مکہ مکرمہ میں یمن میں اپنا مال بیچ کر کے آئے تو وہاں پہ ابو الجنتری نے اور ابو جہل نے اور عتبہ نے ان کو روک کر کے پوچھا، کہا تم تو یمن میں تھے، کاروبار کر رہے تھے اور مکے میں ایک عجیب حادثہ ہوا ہے، ایک عجیب بات رونما ہوئی ہے. تو کہا کیا ہوا ہے؟ کہا تم جب سفر پہ تھے تو تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی مورتی، کوئی سنگ، کوئی پتھر ہمارے باپ داداؤں کا خدا عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور وہ اللہ کے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گئے
ہٹے اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا میرے دوست محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کا دین جھوٹا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور یہ 360 رکھے ہوئے خدا جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن کو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی بن کر کے مبعوث ہوا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں اور سب لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دوں اور اس کی طرف بلاؤں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے دوست محمد اتنی بڑی بات کر رہے ہو تو کوئی دلیل بھی ہے کیا تمہارے پاس؟ اس کے لیے کوئی برہان بھی ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی دال موجود ہے جس کی بنیاد پہ میں آپ کی تصدیق کروں؟ حالانکہ میں نے آپ کی زبان سے آج سے پہلے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، بات جو بھی کہتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہمیشہ، اسی لیے پورا مکہ ان کو صادق کہتا تھا، صادق ہے آپ۔ کہا کبھی تو جھوٹ کبھی آپ سے روادار ہوا ہی نہیں، کبھی جھوٹ آپ نے بولا ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہوگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر یمن کا وہ بوڑھا تمہیں یاد ہے؟ صدیق اکبر نے کہا وہاں تو بہت بوڑھے ملے اور یمن کے دورے میں تو بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر تو یمن کے کئی باشندگان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو کہا میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں یہ اشعار پڑھ کر کے سنائے۔ صدیق اکبر کو جب حضور نے وہ دونوں کی گفتگو سنائی یمن کے اندر ہونے والی تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا نبی ہی بیان کر سکتا ہے کہ جو ہمارے درمیان باتیں ہوئی ہے۔ فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام کی آغوش میں تشریف لے آئے، فوراً کلمہ پڑھا فوراً۔ ایک دن ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صدیق اکبر نے اختلاف کے باوجود کسی بات میں ڈسپیوٹ ہوا، صدیق اکبر کچھ چاہتے تھے عمر کچھ چاہتے تھے دونوں کے درمیان میں، لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی کہ جب کلش ہوئی ہے کچھ باتوں میں اختلاف ہوا ہے لیکن ابو بکر صدیق نے پہلے معافی مانگ کر کے قصہ ختم کر دیا ہے۔ جب حضرت عمر معافی مانگنے کے لیے صدیق اکبر کے پاس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، اس سے پہلے حضور نے کہا کہ عمر تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف میں رائے کرتے ہو، سنو جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے صدیق نے میری تصدیق فرمائی تھی، جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا صدیق اکبر نے میرا ساتھ دیا تھا، جب لوگ میرے بارے میں برے برے کلمات اور نہ جانے کیا کیا بکواس کرتے تھے صدیق اکبر کے کلمے سے اللہ مجھے راحت عطا فرماتا تھا۔ جب سرکار معراج کی شب گئے تو اللہ اکبر جب سدرۃ المنتہا پر جناب جبریل علیہ السلام رک گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ سدرہ میری انتہا ہے، یہ میرا آخری سٹاپ ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو اللہ کے جلووں کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، یہ میری آخری لیمٹ ہے، اس کے آگے کراس نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو اللہ اکبر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے جو کلام فرمایا وہ کسی اور کی زبان میں نہیں بلکہ صدیق کی زبان میں مجھ سے کلام فرمایا۔ اللہ پاک نے کلام کا شکل اور قرآن کہتا ہے وہ اوحا ما اوحا، اللہ نے وہی فرمائی جو وہی فرمائی، اللہ نے کلام بھی فرمایا تو اس آواز میں کلام فرمایا جو سرکار کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ صدیق اکبر جب مسلمان ہوئے تو پھر بیٹھ نہیں گئے گھر پہ، بیٹھ نہیں گئے آرام سے، عثمان ابن مظعون کے پاس گئے اور عثمان ابن مظعون کو اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی تو تھوڑی سی گفت و شنید کے بعد، تھوڑی سی چند گفتگو کے بعد عثمان ابن مظعون نے کہا ابو بکر مجھے تم اپنے صاحب کے پاس لے چلو، تم اپنے نبی کے پاس لے کے چلو، تمہاری باتوں کو سن کر کے اسلام کی محبت میرے سینے میں جاں گزی ہو گئی ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی کے پاس گئے، ان کو دعوت دی،
طلحہ کے پاس گئے، عبید کے پاس گئے، عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ کے پاس گئے۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ان میں کے 6 کو حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے مبلغ، پہلے دائی، پہلے دین کا پیغام لے کے نکلنے والے ابو بکر صدیق نے ان کو جا کر کے پیغام رسول سنایا، اور 6 ان کے ہاتھوں پہ مشرف اسلام ہوئے۔ اب یہ ہوا، اب اس کے بعد صدیق اکبر کی طرف یہ ہوتی کہ صدیق اکبر لوگوں کے گھر جا جا کے قرآن سناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس اب میں مسلمان ہو گیا، میں سابقون الاولون میں آ گیا تو بس جہاں قدم نہیں، بلکہ گھومتے اور گھوم کے گشت کرتے، اور صبح شام اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ تلاوت کلام الہی کرتے ہیں۔ اور قرآن جب پڑھتے تو اللہ اکبر، صدیق اکبر قرآن پڑھتے تو ایسے پڑھتے کہ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، اتنا روتے کہ ان کے گھر کے برآمدے کے اندر مشرکین کی عورتیں، مشرکین کے بچے اور ان کے سارے لوگ آ کر کے سنتے، اور قرآن تو وہ قرآن ہے، جب قرآن کو پڑھتے دل سوزی کے ساتھ، انتہائی اضطراب کی کیفیت کے اندر، آنسوؤں کی نظر کے ساتھ، اپنے اشکوں کی بارش کے درمیان میں، تو لوگ کہتے ہیں ابو بکر یا تو تم تلاوت قرآن کرو یا مکے میں رہو، دو تمہارے سامنے آپشن ہے، دو تمہارے سامنے انتخابات ہیں، یا تو قرآن کا انتخاب کرو یا مکے میں رہنے کا انتخاب کرو۔ صدیق اکبر نے برملا کہا تھا مجھے مکہ چھوڑنا تو گوارا ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دوں۔ ان کو شہر بدر کیا گیا، ان کو شہر سے نکالا گیا۔ جب شہر نکالا ہو رہا تھا، صدیق اکبر جانے لگے۔ یہاں رک کر کے ایک بات عرض کر دوں، میں آپ کو بتاؤں صدیق نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں کیسے رنگا تھا۔ صدیق اکبر نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں کیسے رنگ لیا تھا کہ میں آپ کو عرض کروں، جب صدیق اکبر کو قرآن پڑھنے سے روکا گیا، کہا نہیں پڑھ سکتے آپ پڑھتے ہو، ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کی آوازاری اور آپ کی گریہ وزاری اور آپ کے روتے ہوئے انداز تلاوت کو دیکھ کر کے ہماری بچیاں، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے کے مسلمان نہ ہو جائے۔ صدیق اکبر نے کہا میں مکہ چھوڑنا تو گوارا کر سکتا ہوں، کتاب اللہ کی تلاوت کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ ان کو نکالا جا رہا تھا، شہر سے نکالنے کے لیے سب نے فورس کیا، انہوں نے کہا کہ میں قرآن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہاں پہ رک کر کے ایک بات عرض کر دوں، حضور کے رنگ میں کیسے رنگے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پڑھتو تھے، کیسے مظہر مصطفیٰ بنے ہوئے تھے، کیسے رسول اللہ کا آئینہ تمثال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی، پہلی غار حرا میں پہلی وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی اور کپکپی بن گئی، اور ایسے کہ اللہ اکبر، حضور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان میں آئے تو آنے کے بعد سردی کی وجہ سے آپ نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑائی، چادر اوڑھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب اضطراب ختم ہوا، اطمینان آیا، تو سیدہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اس لیے کہ قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا، اور قرآن کے نزول کا عالم یہ ہے، میرا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اکبر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ قلب نازل مصطفیٰ کو اتر رہا تھا۔ تو سرکار نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری روح قبض نہ ہو جائے اور میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا میرے آقا آپ گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روح قبض نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور باہر سے آنے والوں کی ناداروں کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ یہ 5 اور
اوصاف بیان کیے. سرکار بخاری شریف کی حدیث شریف میں ہے جب صدیق اکبر کو مکے سے باہر نکالا جا رہا تھا, صدیق اکبر کا ایک دوست اس کا نام ابن دغینہ تھا. ابن دغینہ نے سنا تو کہا کہ صدیق تم مکہ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تم تو آبروئے مکہ ہو, تم تو افتخار مکہ ہو, تم سے تو مکہ کی عزت ہے. تم جیسا شریف النفس انسان, تم جیسا انسان جو غریبوں کی مدد کرتا ہے, جو ناداروں کا سامان اٹھاتا ہے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے, مہمان نوازی کرتا ہے, جو 5 صفتیں سیدہ خدیجہ نے بیان فرمائی تھی. بخاری کے الفاظ ہیں, ابن دغینہ نے کہا کہ صدیق تم میں وہ 5 صفتیں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے وہی لوگ صدیق کے بارے میں بھی کہتے تھے. مہمان نواز ہیں, بے سہاروں کا سہارا ہے, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں اور باہر سے آنے والوں کی مدد فرماتے ہیں. ایک موقع پہ حدیبیہ کی جنگ کے موقع پہ, صلح حدیبیہ کے موقع پہ, حدیبیہ کی جب ٹریٹی ہونے لگی تو اس موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کچھ کہا جو حضور نے کہا تھا. غور سے سنیے گا, غور سے. جب مجاز میں یگانگت آتی ہے, جب کسی کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو آدمی اپنی بولی نہیں بولتا, محبوب کی بولی بولتا ہے. پھر وہ اپنی فکر نہیں کرتا, محبوب کی فکر اس کے اوپر پوری طرح سے طاری ہو جاتی ہے. صدیق صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضور ساری شرطیں مشرکین کی مان رہے ہیں, ساری مان رہے ہیں, کہا مکے سے کوئی مدینے آئے گا تو اس کو ریٹرن کر دیا جائے گا, لیکن مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو اس کو ریٹرن نہیں کریں گے. ایسی ساری شرطیں تب کر کے مانی جا رہی تھی. تو حضرت عمر کے ایمان کا جوش تھا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا رسول اللہ نے ہاں ہم حق پہ ہیں. کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور اللہ کی بندگی کریں گے؟ حضور نے کہا میں نے کہا تھا کہ میں نے کب یہ کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ میرے اللہ کا وعدہ ہے ضرور ہم خانہ کعبہ میں جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کے یہاں اس میں رہ کر کے اللہ کی بندگی کریں گے. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی شرطیں مان لیں گے؟ حضور نے کہا ہاں میں وہی کرتا ہوں جو میرا خدا مجھے حکم دیتا ہے, میں اپنے خدا کا فرما بردار ہوں. اب یہاں پہ ساری باتیں حضرت عمر نے کر لی. اس کے بعد میں صدیق اکبر کے پاس آئے جو دوسری جگہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا وہ اللہ کے نبی برحق ہیں. کہا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہم حق پر ہیں. کہا پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ چلو مکہ کی طرف ہم عمرہ کریں گے؟ تو کہا حضور نے یہ فرمایا تھا, لیکن عمر یہ کب کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ضرور ہم ایک دن جا کر کے خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے. تو کہا ہم ان کی بات مان لیں گے. صدیق اکبر نے آخری جملہ وہی کہا جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا تھا, فرمایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے, اپنے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں, اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ حدیث پاک جو حضرت اللہ اکبر سرکار کے جملے تھے وہی حضرت ابو بکر صدیق کے جملے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے آقا کا رنگ اپنے اوپر رنگ لیا تھا, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی وہی صدیق اکبر کی فکر بنی ہوئی تھی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پہ حضور کے ساتھ رہے, ہر موقع پہ. جب غار ثور کا واقعہ ہے, غار ثور کا سرکار نے اپنا رفیق سفر اپنے ساتھ سفر کو لے جانے کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ سرکار نے طے کیا کہ ہجرت کریں گے, مکہ سے مدینہ جائیں گے تو صدیق اکبر کے ساتھ جائیں گے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ساتھ سفر کیا. غار ثور میں پہنچے تو صدیق نے کہا حضور میں پہلے چلا جاؤں. تو کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں پہلے جا کر کے دیکھ لیتا ہوں اندر کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں ہے, اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی تو تکلیف مجھے پہنچے گی اور میں تکلیف کو آپ کے لیے برداشت کر لوں گا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے جائے. اب گئے تو اندر بہت بڑے بڑے سوراخ تھے, وہاں پہ غار ثور کے اندر بہت بڑے بڑے
کھٹے بنے ہوئے تھے، جا کر کے اپنی پوری کی پوری چادر ہر جگہ پر رکھ دی، اور ایک سوراخ تھا جہاں پہ چادر ختم ہو گئی تھی، وہاں اپنی ایڑی لگا دی اور سرکار سے کہا کہ تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی، آرام فرمایا، پھر پوچھا ابو بکر تم اندر گئے تھے، تمہارے پاس ایک چادر تھی، وہ چادر کہاں چلی گئی؟ کہا حضور میں نے وہ چادر کو پھاڑ کر کے سارے سوراخ بن دیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، اس سفر میں صدیق نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس سفر کے اندر صدیق نے، ابو بکر نے میری بڑی خدمت کی ہے، یا اللہ کل قیامت کے دن جس درجے میں رہوں گا، یا اللہ جنت میں اس درجے میں میرے یار غار کو بھی جگہ عطا فرما دینا۔ جبریل علیہ السلام اسی وقت آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے سفر کے ساتھی ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ جنت میں اللہ ان کو آپ کے ساتھ آپ کی رفاقت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ایک دن آپ مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے صدیق اکبر، تو دیکھا کہ بلال حبشی کو ان کا مجازی مالک جو تھا، آقا جو تھا، مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچ رہا تھا، اور ان کے سینے پہ پتھر اس نے رکھ کر کے اس کو وہ دو جانے سے کھینچ رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور کہا امیہ اس کو بیچ دے۔ تو امیہ نے کہا کہ کسی کام کا نہیں ہے، تو کہا میں اس کو خریدوں گا۔ تو کہا ابو بکر یہ جو میرا ناکارہ غلام بلال ہے، اس کو میں ایسے نہیں بیچوں گا۔ تو کہا پھر؟ کہا 15 اوقیہ چاندی کے عوض میں بیچوں گا۔ صدیق اکبر نے کہا مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر کے 15 اوقیہ اس کو چاندی آپ نے دے دی اور بلال حبشی کو چھڑا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنا ایک رومی بہت کام کا کاریگر غلام آپ نے دیا اور وہ سونا بھی دیا، اور یہ دے کر کے جناب صدیق اکبر نے بلال کو چھڑا لیا۔ سودا ہو گیا۔ وہاں پہ ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا ابو بکر تم نے گھاٹے کا سودا کیا، اگر تم 1 اوقیہ چاندی بھی دیتے تو امیہ اس کو بیچ دیتا، تم نے 15 دے دیے۔ تو صدیق اکبر نے جو جواب دیا اس کو سنے اور سمجھے کہ صدیق رسول اللہ کے عاشقوں سے کیسی محبت کرتے تھے اور رسول اللہ کے دیوانوں سے کیسا پیار کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا تم کہ جو 15 اوقیہ چاندی دے کر کے میں نے گھاٹے کا سودا کیا، میں بلال کے لیے 100 اوقیہ چاندی دینے کو بھی تیار تھا۔ کہا وہ تو 1 پہ دینے کو تیار تھے، تم 15 دے چکے اور یہ کہتے ہو کہ تم 100 دینے کو تیار تھے۔ تو کہا ہاں، کہا بلال اتنے عظیم کیوں ہو گئے، بلال اتنے قیمتی کیسے ہو گئے اور بلال اتنے تمہیں عزیز کیسے ہو گئے؟ تو جناب ابو بکر صدیق نے کہا سنو، تم اس کی رنگت دیکھتے ہو، تم اس کے موٹے موٹے ہونٹوں کو دیکھتے ہو، تم اس کی ناکارگی کو اور اس کے ضعف کو دیکھتے ہو، میں اس کی زبان پہ میں اپنے نبی کے نام کو دیکھتا ہوں۔ میں اپنے نبی کے نام کی آبرو کے لیے اگر 100 اوقیہ چاندی کی مطالبہ کی جاتی تو 100 اوقیہ چاندی دے کے بلال حبشی کو چھڑا لیتا۔ اب لے کر کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سنو، لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صدیق اکبر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا اور بلال نے کوئی ان کے اوپر کوئی بہت بڑی بات کی ہوگی تبھی تو اتنے داموں میں خریدا ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا نا کہ بلال کو جو خریدا ہے ابو بکر نے اتنا قیمتی بنا کر کے تو کوئی احسان ہوگا بلال کا تبھی تو خریدا، حضرت صدیق اکبر نے کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی صفائی پیش نہیں کی، لیکن واللیل کے اندر اللہ نے صدیق کی عظمت کو بیان فرمائی اور کہا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ تو یہ تم کہتے ہو کہ بلال کو اتنا کرام قدر اور قیمتی بنا کے خریدا کوئی احسان ہے؟ قرآن کہتا ہے صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے، اس کا بلال کا نہیں بلکہ کسی کا احسان نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ قرآن نے برات پیش کی، قرآن نے کہا اپنے رب اعلیٰ کی وجہ رب الاعلیٰ، اپنے رب کی رضا کے لیے اس نے بلال کو خریدا ہے۔ پھر جب خرید دیا تو یہ نہیں کہ غلام بناتے رہے، غلام جب بھی صدیق اکبر بلال کو مخاطب کرتے تو یہ نہیں کہتے کہ بلال حبشی یا فلاں فلاں، جب بھی کہتے تو کہتے سیدنا بلال، اے بلال میرے آقا بلال، اے بلال میرے سردار بلال۔ اندازہ لگائے کہ احسان نہیں جتایا، پھر یہ نہیں کہ غلام خریدا ہے۔ ایک خاتون ہے
اس کو حضرت عمر بہت مارتے تھے، اس کا نام لبیبہ تھا، اس کو بھی آزاد کروایا. 7 ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جو مار کھا رہے تھے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ، جو پیٹے جا رہے تھے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ، جنہیں مارا جا رہا. 7 غلاموں کو، 7 باندیوں کو آپ نے آزادی دلوائی اس لیے کہ اللہ کے کلمے کی بنیاد پہ مارے جا رہے تھے. صدیق اکبر نے جب حضرت بلال کو خریدا، حضور کے دربار بار میں حاضر ہوئے، حضور اتنے خوش ہوئے، کہا ابو بکر اگر تم مجھ سے کہتے تو اس کے خریدنے میں اپنا مال بھی لگاتا. اس کو آزاد کرنا مجھے بھی بڑا پسند آ رہا تھا، اس کو آزاد کرنا مجھے بھی بڑا پسند تھا. اگر تم مشورہ کرتے تو میں اپنا مال بھی دیتا، مل کر کے بلال کو آزاد کراتے. بلال کی غلامی پہ ہزاروں قربانیاں ہماری آزاد کی جا سکتی ہے اور ہماری آزادی قربان کی جا سکتی ہے کہ جن کے خریدنے کے لیے رسول اللہ کی تمنا رکھے. اور حضرت بلال، حضرت ابو بکر صدیق بھی بلال سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے. سب سے بہادر حضرت علی کہتے ہیں اشجع الناس ابو بکر، ساری امت میں سب سے بہادر اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. جنگ احد کے اندر جب افراتفری مچی اور جنگ احد کے اندر جب لوگ دو طرفہ حملے کا شکار ہو گئے تو سب بھاگے. سرکار صدیق اکبر کے بارے میں حضرت مولا کا اعلان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چند جانثار تھے اور جنگ احد کے اندر جب افراتفری مچی تھی، جب لوگ بھاگ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر ہے سرکار کے سامنے سینہ تان کے کھڑے تھے. اور میں نے دیکھا اس امت کا سب سے بڑا بہادر کوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سب سے بڑے عالم بھی صدیق اکبر ہے، سب سے بڑے عالم امت کے صدیق اکبر ہے. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے رکھا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اپنے رفیق اعلیٰ سے مل جائے. ابو سعید خدری کہتے ہیں جب حضور نے یہ بیان کیا کہ یا تو اپنے اللہ سے ملاقات کر لے یا دنیا میں رہے، تو بندے نے اللہ سے ملنے کو اختیار کیا. صدیق اکبر سالوں قطار رونے لگے، اتنا روئے. میں نے سوچا کہ یار یہ بڑے میاں کو رونا بہت آتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے صدیق کے رونے پر تعجب محسوس کیا. کچھ دنوں کے بعد سرکار کا وصال ہوا، میں دوڑ کر کے کہا وہ جو سرکار نے کہا تھا نا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے رکھا ہے، اس کے قبضے میں ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اپنے اللہ سے ملاقات کرے، وہ کوئی اور نہیں، وہ سرکار کی ذات صفات تھی. صدیق اکبر نے کہا ہاں میں اسی لیے رو رہا تھا، تم نہیں سمجھ سکے وہ راز مصطفیٰ تھا جو مجھ پہ کھل گیا تھا. یہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن سرکار کے وصال کے بعد سمجھا کہ سرکار کی باتوں کو سمجھنے والا اگر کوئی تھا تو وہ یار غالب محبوب تھا. وہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. قرآن نے ان کی صحابیت بیان کی. قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے وہ، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہتے تھے. صدیق اکبر جب ڈرے نا کہ غار میں مشرکین اگر چھپ کر دیکھیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے، تو کہتے تھے حضور ہم تو پکڑے جائیں گے، حضور ہم پکڑے جائیں گے، حضور ہم مکہ مکرمہ میں غار ثور کے اندر ہی مشرکین کے قبضے میں آ جائیں گے. حضور نے ان سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے صبر کو بھی بیان کیا اور صدیق کو جو کلمے حضور نے تسلی کے دی اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا. اندازہ تو کریں آپ صدیق کی وہ یار غار کی وہ رفاقت اللہ کو کتنی محبوب ہے. اب صدیق اکبر کی چند باتیں سنیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں. صدیق اکبر کو آخرت کا بڑا خوف تھا. ایک دن شہد ملا ہوا پانی ان کے پاس لایا گیا، پانی میں شہد ڈال کر کے شربت بنا اور شہد ملا پانی لا کر کے جب صدیق اکبر کو دیا گیا، ابو بکر اتنا روئے کہ لوگ کہتے کہ ساری محفل رونے لگی. جب کوئی رونے والا روتا ہے اور وہ سوز کے ساتھ روتا ہے تو پھر مجمع میں بھی آنسو نکل ہی جاتے ہیں، جھلک پڑتے ہیں. صدیق روئے تو سب روئے. جب صدیق اکبر کو افاقہ ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حالت جو ہے وہ سکون میں آئی تو صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین
اے مسلمانوں کے امیر کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو کہا مجھے سرکار یاد آ گیا۔ کہا کیا یاد آیا؟ کہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نظر نہ آنے والی چیز کو ہٹا رہے تھے، دور مجھ سے دور۔ تو کہا میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ کس کو ہٹا رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا ابو بکر میرے پاس دنیا بن صبر کے آئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس کو قبول کر لوں، میں نے اس کو ہٹا دیا اور میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس نے مجھ سے جاتے جاتے کہا یا رسول اللہ آپ تو دنیا میں نہیں آپ قبول کر رہے ہیں اور دنیا کی زینت کو قبول نہیں فرماتے، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت میں غالب آ جاؤں گی اور آپ کی امت کو میں اللہ اکبر میں آپ کی امت کو جو ہے وہ اللہ اکبر میں اس پہ غالب آ جاؤں گی اور میرا رنگ پہ چڑھ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ابو بکر میرے بعد دنیا اور دنیا کی رنگینیاں میری امت پر آئے گی اور وہ دنیا پہ غالب آ جائے گی۔ تو کہتے کہ مجھے وہ شہد ملا ہوا پانی پیتے ہوئے یہ دل پہ خیال آیا کہ کہیں میں دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے کھانے پینے اور دنیا کی نعمتوں کے اندر کہیں میں چمٹ تو نہیں گیا ہوں، اسی بات نے مجھے رلا دیا ہے۔ ایک دن ان کے غلام نے کھانا کہیں سے لایا، ان کا غلام کھانا ان کے لیے کما کر کے لاتا تھا، مزدوری کرتا تھا اور لا کر کے دیتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا لیا اور کھانا لے کر کے کھا لیا۔ اس نے کہا روزانہ تو پوچھتے ہو کہاں سے لایا، کہاں گیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں کی مزدوری ہے، آج پوچھا نہیں آپ نے؟ تو کہا کہ مجھے تیز بھوک لگی تھی اس لیے میں نے بغیر پوچھے کھا لیا، ایک ہی لقمہ لیا، ایک لقمہ۔ غلام نے کہا ابو بکر میں زمانے جہالت کے اندر ایک آدمی پہ منتر مارا تھا اور منتر مار کر کے میں نے اس کا علاج کیا تھا، حالانکہ مجھے منتر مارنا نہیں آتا تھا، بس میں نے ایسے ہی مار دیا تھا جیسے ڈھونگی بابا لوگ کرتے ہیں ویسے کر دیا۔ تو کہا آج انہوں نے اس منتر کا بدلہ، اپنے یہاں شادی تھی تو ان کے یہاں کھانا بنا ہوا تھا، مجھے بلا کر کے کھانا دیا، کہا اس منتر کا بدلہ ہے اور یہی کھانا میں نے تم کو لا کر کے دے دیا۔ صدیق اکبر نے اس کو قے کرنا شروع کیا، اس کو نکالنا شروع کیا، نکالتے رہے۔ کسی نے کہا ایسے ایک لقمہ نہیں نکلتا، اگر زیادہ کھائے ہوتے تو نکل جاتا، خالی ایک لقمہ نہیں نکلے گا، تو پانی پیو ڈھیر سارا پھر نکالو۔ صدیق اکبر نے خوب پانی پیا پھر نکالا اور بہت کوشش کی، حتیٰ کہ ان کی پسینے بھی بہہ گئے، آنکھ میں سے پانی بھی نکلنے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب بہت کوشش کرنے کے بعد جب بہت زیادہ محنت سے وہ لقمہ باہر نکالا، پھر کہا الحمدللہ۔ ان کے گھر کے لوگوں نے کہا ابو بکر آپ اپنے آپ پہ رحم کریں، آپ تو اس لقمے کے پیچھے اتنی مشقت برداشت کرنے لگے۔ صدیق اکبر نے کہا سنو یہ حرام کا لقمہ ہے، یہ لقمہ حرام ہے، اگر اس کے نکلنے میں میری جان بھی نکل جاتی تو میں جان دے دیتا، لیکن اب ایک حرام کے لقمے کو اپنے پیش گوار نہیں کرتا۔ یہ لاؤبالیزم کا زمانہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لاؤبالی والا، اس میں لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ حلال کھا رہے کہ حرام کھا رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ حلال ہے جائز ہے یا نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خوف خدا کا نظام تھا، عشق مصطفیٰ کیسے تھا، اپنی جان ہمیشہ حضور پہ قربان کرتے ہمیشہ۔ ان سے کسی نے پوچھا صدیق تمہیں دنیا میں کیا پسند ہے؟ تو صدیق کا جملہ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کی پسند کسی نے پوچھ لی، صدیق کیا پسند ہے تمہیں، کیا چاہت ہے دنیا میں تمہاری؟ تو صدیق اکبر نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے چہرے کو دیکھنا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ یہ جس کی طبیعت میں ایک دن گھر میں بیٹھے آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اسما بنت ابو بکر روایت کرتی ہے کہ میرے ابا گھر میں بیٹھ کے آرام کر رہے تھے، کسی نے آ کر کے کہا ابو بکر آپ آرام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھی کو خانہ کعبہ کے اندر مشرکین مکہ نے زخمی کر دیا ہے۔ صدیق اکبر اٹھے اور اٹھ کر کے سیدھے خانہ کعبہ میں پہنچے، مطاف جہاں طواف ہوتا تھا وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں کو سرکار کو لوگ مل کر کے پیٹ رہے ہیں اور سرکار زخمی ہو چکے ہیں۔ سرکار نے سارے لوگوں کو ہٹایا، سب کو ہٹایا، جب سارے لوگ ہٹ گئے تو کہا کہ لوگوں
ایسے شخص کو مارتے ہو اور اپنے زرد کوم کرتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی آیتیں تم کو تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ لوگوں نے سرکار کو چھوڑا، صدیق اکبر کو پکڑا۔ اسماء بنت ابو بکر کہتی ہے میرے والد جب لولہان کر دیے گئے اور سرکار کو مارنے کے بعد ظالموں نے میرے والد کو تو مارا اور اس کے بعد وہ گھر پہ لائے گئے تو میرے ابا کے سر پہ اگر ہاتھ رکھتے تو اتنی مار ہوئی تھی کہ جہاں ہاتھ رکھتے وہاں کے بال ہاتھوں میں آ جاتے تھے۔ سرکار صدیق اکبر کو سرکار کے نام پہ مارا گیا، اتنا مارا کہ چہرہ پھول گیا، ناک جو تھی وہ دونوں گالوں سے مل گئی اور ایسے لگتا تھا جیسے اللہ اکبر کہ صدیق اکبر کا چہرہ جو ہے وہ پھل کی طرح گول ہو گیا ہے، جیسے آپ پھل لاتے ہیں نا پپیتا یا تربوز جیسے گول ہو جاتا ہے ویسے پورا چہرہ۔ ایک رات اور ایک دن بے ہوش رہے، جب ہوش آیا صدیق اکبر سے ان کی والدہ نے کہا، ام الخیر نے کہا میرے بیٹے تم ایک دن اور ایک رات بے ہوش رہے، اب کیسے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا امی میری خیریت نہ پوچھو، یہ بتاؤ اللہ کے محبوب کیسے ہیں، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے؟ تو کہا تیرے صاحب کی پڑی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تیرا انتقال ہو جائے گا اور اتنی مار تجھے لوگوں نے ماری ہے کہ ہم تمہاری جان کا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے اپنی امی سے کہا امی میں خیریت سے ہوں، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہے؟ امی نے کہا بیٹا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے معلوم نہیں کہا ہے، تو کہا فاطمہ بنت خطاب کے گھر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ حضور کیسے ہے۔ فاطمہ بنت خطاب کے پاس ابو بکر صدیق کی امی ام الخیر جب گئی تو اللہ اکبر، ام الخیر کو دیکھ کے فاطمہ بنت خطاب نے کہا تمہیں نہیں بتاؤں گی، مجھے ابو بکر کے پاس لے چلو۔ جب فاطمہ بنت خطاب اور ان کی امی ام الخیر آئی تو صدیق اکبر بستر پہ لیٹے ہوئے تھے زخموں سے چور اور بالکل نڈار۔ جیسے فاطمہ بنت خطاب آئی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا فاطمہ یہ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے مارنے سے پہلے لوگ ان کو مار رہے تھے اور ان کے ساتھ اللہ اکبر ہاتھ پائی کر رہے تھے، تو بتا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ دار ارقم میں ہے اور محفوظ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا مجھے لے چلو۔ دو عورتوں نے سہارا دیا، صدیق اکبر گھسیٹتے ہوئے گئے زخموں سے چور اور بہت زیادہ ہاتھ کے سہارے سے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسکرائے اور کیا کہا جانتے ہیں؟ تبارکتا یا ذل جلال والاکرام، برکت والا ہے میرا اللہ، جو عزت والا ہے، جو جلال والا ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے، صدیق کی پوری کائنات سلامت ہے۔ اتنا فدائیانہ جذبہ ہے، بہت بڑی تفسیر ہے، بہت ٹائم چاہیے، بس یہ گزارش یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صدیقیت کا صدقہ عطا فرمائے اور شوق صدیق اور جذبہ صدیق ہم سب کو عطا فرمائے، رسول اللہ سے محبت کا اور آقا کریم کے عشق کا اللہ ہم سب کو جام عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں نے ہمارے اجتماع میں کافی محنت کی، بہت سپورٹ کیا، بڑی تعداد میں خواتین کو پہنچایا، آپ بھی بہت آئے اور بہت بڑی تعداد آپ لوگوں کی تھی۔ ہم سب دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق سارے اجتماع میں تعاون کرنے والے سارپیٹا کے اہلیان کو اپنی شان کے لائق ثواب عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماع کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، انشاءاللہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں فاتحہ خانی۔